میرے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو میری دعاؤں کو روکنے کے باعث ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ دعاؤں کو قبول ہونے نہیں دیتی ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں. اس وقت میں نے بہت پہلے کوشش کی تھی کہ روایات اور احادیث سے میں نکالوں وہ کون سے گناہ ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں. تو اس پر میں نے کام کیا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان میں ایک ظلم ہے. کیا؟ ظلم ستم، کسی کے اوپر ظلم کرنا. ظلم خود باعث رکاوٹ، یہ خود ایک رکاوٹ ہے. ایک ظالم انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اگر وہ دعا چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو ظلم نہ کرے. نہ رشتہ داروں کے اوپر، نہ ہمسایوں کے اوپر، نہ کسی اور کے اوپر، کسی پر بھی ظلم نہ کرے. کسی بھی طرح کا ظلم نہ کرے. مالی ظلم بھی نہ کرے، بدنی ظلم بھی نہ کرے، لسانی ظلم بھی نہ کرے. ہر طرح کے ظلم ہے نا، ظلم کی قسمیں ہیں. مثلا ایک انسان ہے، اس کے خلاف زبان بلا وجہ استعمال کیا اور ایسا استعمال کیا کہ اس شخصیت کو اپنا برباد کر دیا. بدترین ظلم ہے نا یہ. اس ظلم کے بعد پھر یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تم نے تو بندگان خدا کو برباد کر دیا، اس کے بعد یہ امید ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی. ظلم جو ہے وہ گناہوں کو روک دیتی ہے. صحیح. دوسری چیز جو ہے وہ قطع رحم، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کا توڑ دینا. رحیم خاص طور پر وہ کہ جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ان سے قطع تعلق کرنے والے کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. اور تیسری چیز عاق والدین، جو ماں باپ کی طرف سے عاق ہو چکا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی اس سے یہ امید نہ رکھو کہ پھر اس کی دعا قبول ہو جائے گی. چوتھی چیز ترک صلاۃ، نماز نہ پڑھنا. نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی کچھ چیزوں پر میں نے کام کیا تھا پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان دعا کرنا چاہتا ہے، خدا کے ساتھ جڑ جانا چاہتا ہے، تو جڑنے کے اسباب بھی تو ہوں. آپ نے کوئی ایسے کام نہ کیے ہوں کہ خدا اور آپ کے درمیان جتنے پل تھے وہ سارے کے سارے بہہ گئے. یعنی یہ ایسا تو نہ نماز آپ کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی بھی شخص نہیں پڑھ رہا ہے اور وہ اچانک سے دعا کرنے بیٹھ گیا ہے تو اس کا وہ ربط قائم نہیں ہوتا، بنتا ہی نہیں. بالکل. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو کسی سے کوئی کام ہے اور آپ اسے نہیں جانتے اور اچانک آپ اس کو کوئی کام کہیں گے تو ظاہر ہے نا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں تو میری تو آپ سے جان پہچان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ملتے رہتے ہیں، کسی سے بات کرتے رہتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے رہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے آپ کی طرف متوجہ تو ضرور ہوگا. بہت بہت خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہی. یہاں پر وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد